عزیز طلباء، کرونا وائرس وبا کی وجہ سے اسکولوں کو چھٹیوں کے باعث طلباء کو گھر بیٹھے تعلیم دینے کے لیے ڈی پی ایس کی جانب سے آن لائن لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد تمام طلباء کو گھر بیٹھے سیکھنے کے تمام تر مواقع فراہم کرنا ہے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے ممد و معاون ہوں گے، آپ ہماری اس کاوش کو پسند کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وقت کی کمی کو یہاں پر آڑے نہ آنے دیں اور ممکنہ حد تک آپ کو تفاصیل فراہم کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر، پاکستان اسٹڈیز، ڈویژنل پبلک اسکول چچا وطنی سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورا ملک جزوی طور پر لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ یہ لاک ڈاؤن طلباء کی تعلیم کے آڑے نہ آئے، اس مقصد کے لیے میں نے کلاس 9 کے آن لائن لیکچرز کا آغاز کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک لیکچر میں دے چکی ہوں، آج اسی سلسلے کا دوسرا لیکچر دینے جا رہی ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس میں ہم نے پڑھا تھا نظریہ کیا ہے اور نظریہ پاکستان کیا ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی اسلامی اقدار، وہ اجزائے ترکیبی جو کہ نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ تو ہمارا آج کا لیکچر نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں ہے۔ دراصل اسلامی نظریہ ہی نظریہ پاکستان ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اس ذات عظیم کی برتر اور مطلق قوت کو نافذ کیا جائے اور ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔ اسلام محض عبادات اور رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ Islam is not only a deen. Islam is not only a religion. It is a deen. It gives us complete social order of life. تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ حیات پر مبنی ہے۔ عقائد و عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ یہ تو ایک جنرل سا تعارف تھا۔ اب ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اجزائے ترکیبی تفصیلاً ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کی کتاب میں جو 5 عنوانات دیے ہیں اسلامی نظریہ پاکستان کی اساس کے بارے میں، تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے عقائد۔ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ عقائد کون کون سے تھے؟ ان عقائد میں سب سے پہلے ہے توحید۔ توحید اللہ کے بارے میں کہ اللہ واحد و یکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ واحد و یکتا ذات ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات میں ایک، صفات میں ایک اور صفات کے تقاضوں میں ایک ہے۔ اس کے بعد ہے جی رسالت۔ رسالت سے مراد ہوا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کے بعد کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں کوئی نبی آیا نہ آئے گا. اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے یا ایسا سوچتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسے کہ یہ احمدی اور قادیانی. اس کے بعد آ جاتا ہے یوم آخرت. آخر ایک دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. سب انسانوں نے اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے چلے جانا ہے. صرف اور صرف باقی ذات اللہ کی ہے. اور ہمارا بحیثیت مسلمان یہی عقیدہ ہے کہ یوم آخرت کے ایک دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اس کے بعد ہے ملائکہ یا فرشتوں پر ایمان لانا. ملائکہ یا فرشتے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے. یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گناہ بدی سے پاک ہوتے ہیں اور اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اسی طرح ہم ہر انسان پر. عزیز طلبہ، یہ تو ہو گیا نظریہ پاکستان کے عناصر میں پہلا پوائنٹ عقائد کے بارے میں، کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے توحید و رسالت. ہمارا عقیدہ ہے الہامی کتابوں پر ایمان لانا. ہمارا عقیدہ ہے ملائکہ پر ایمان لانا. ہمارا عقیدہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء گزرے ان پر ایمان لانا. ہمارا عقیدہ ہے یوم آخرت پر ایمان لانا. تو یہ تو ہو گئی بات عقائد کی. اب ہم نظریہ پاکستان کے عناصر میں دوسرا پوائنٹ پڑھتے ہیں جو کہ ہے عبادات کے بارے میں. تو عبادات میں جو سب سے پہلے آتا ہے، یعنی توحید و رسالت کے بعد اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ دوسرا رکن اسلام کا ہے نماز. نماز کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، سب سے زیادہ فرضیت ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے نماز سے. تو دن میں 5 وقت نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو وہاں سے میرا نماز کا تحفہ لے کر تشریف لائے. اس کے بعد ہے جی روزہ. تمام دن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسلمان مرد اور عورت دھرا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، صرف اللہ کی خوشی کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. ایک بدوی عبادت ہے روزہ. اس کے بعد زکوٰۃ. اپنے مال میں سے 2.5% یا مال کا 40واں حصہ اللہ کے نام پر غریبوں پر، یتیموں، مستحق لوگوں پر، غریب رشتہ داروں پر تقسیم کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. ہر صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے اور حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کو اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. عزیز طلبہ، اگلا پوائنٹ ہے نظریہ پاکستان کے اجزاء ترکیبی کا عدل و انصاف اور مساوات. عدل و انصاف اور مساوات سے پہلے ہم نے ڈسکس کیے بنیادی عبادات، اعتقادات مسلمانوں کی جن پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا الگ وطن ہو جہاں وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں. عزیز طلبہ، عدل و انصاف اور مساوات، جسٹس اینڈ ایکوالٹی، ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمانان برصغیر نے عدل اور سماجی مساوات، معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دینے کا کہا گیا. کوئی بھی معاشرہ کفر کی
بنیاد پر تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر نہیں چل سکتا۔ مشہور وہ حدیث ہے، آپ نے اسلامیات کی کتب میں یہ پڑھی ہے، لیکن یہ واقعہ پڑھا ہوگا، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ ایک فاطمہ نامی معزز قبیلے کی خاتون نے چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا تو کچھ صحابہ نے سفارش کی کہ یہ ایک معزز قبیلے کی خاتون ہے، عزت دار گھرانے سے ہیں، تو ان کو معاف کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کے حکم دیتا۔ تو آپ نے مزید فرمایا کہ مجھ سے پہلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی امیر جرم کرتا تو معاف کر دیا جاتا، اور اگر غریب جرم کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی۔ عدل و انصاف، مساوات پر اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلامی ریاست نے انصاف کی فراہمی پر زور دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ بس کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یعنی اسلام میں رنگ، نسل، ذات پات، حسب، نسب، مسلک، کسی بنیاد پر کسی کو کوئی فوقیت، کوئی برتری نہیں ہے، اگر ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ صرف متقی لوگ یا پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے۔ نظریہ پاکستان کے اگلا پوائنٹ ہے جی، اخوت و بھائی چارہ۔ اسلام امن کا دائی مذہب ہے۔ اسلام بھائی چارے پہ زور دیتا ہے، بھائی چارے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں اخوت و بھائی چارے کی مثال دیکھنے کے قابل تھی۔ ایسی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر زور دیا، بیویوں کے حقوق کے بارے میں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں، بیواؤں کے حقوق اور ناداروں سے شفقانہ رویے کی تلقین کی۔ آپ نے کہا کہ یتیم کا حق نہ مار، مسکین کے ساتھ ناانصافی نہ کر، اس کے ساتھ ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر۔ آپ نے بہت سے مقامات پر خواتین کے حقوق پر زور دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کو بہت بری نظر سے، بہت ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس کا حق دیا، یتیم، بیوہ، نادار، سب کو آپ نے ان کے اسلامی آگے ان کے حقوق دیے۔ آپ نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا۔ آپ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کے حق تلفی، کسی قسم کی کوئی زیادتی قطعاً برداشت نہیں کی جا سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہ کرے۔ آپ نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ حقوق و فرائض۔ حقوق، ایک کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے۔ جیسے میرا حق ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں۔ استاد کا حق ہے کہ وہ اپنے طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے۔ اسی طرح طالب علم کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس تعلیم کو حاصل کرے۔ جی تو عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا سنا کہ نظریہ پاکستان کے جو ضیاء ترکیبی ہیں یا اس کے جو عناصر ہیں، اس میں پہلا پوائنٹ ہے عقائد، اور دوسرا عبادات، اور کو پتہ ہے کہ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن اور دوسرا رکن ہے نماز۔ اس کے بارے میں ابھی ہم نے تفصیل سے آپ کو پڑھایا۔ تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کے عناصر میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ عزیز طلباء، قانون کی حکمرانی
اسلامی نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلے کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔